السلام علیکم دوستو، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر بھول کر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی جائے جو کہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے تو اپنی نماز کیسے مکمل کریں؟ کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس پر قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ تو اگر پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھ لی جائے تو بقیہ نماز کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور اسی ناواقفیت کی وجہ سے وہ غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے نماز توڑ کر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا ان مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو فالو کریں گے۔ پہلی بات جس کا دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جس سورت کی تلاوت کی جائے وہ تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے۔ دوسری رکعت میں پہلی کی نسبت تھوڑی چھوٹی سورت کی تلاوت کریں۔ اس طرح نماز میں قرآن کریم کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں جس سورت کی تلاوت آپ کر چکے ہیں اس سے اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت کی ہی تلاوت کی جائے گی جو کہ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی ہے تو پھر اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت یعنی سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ یہی درست طریقہ ہے۔ اگر پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے پہلی والی سورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو یہ ترتیب الٹ ہو جائے گی اور یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق فرض نماز میں قرآن کریم کی ترتیب الٹی کر کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے پہلی رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کر لیں تو پھر آگے کیا کیا جا سکتا؟ نماز چھوڑ دیں یا تلاوت جاری رکھیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو دوستو اس کا حل یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی اسی سورت کی تلاوت کریں، کیونکہ جان بوجھ کر پچھلی سورت پر جانا مکروہ تحریمی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور ترتیب الٹ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نماز میں صورتوں کی ترتیب کا لحاظ ضروری ہے، اور اگر غلطی سے آخری صورت پڑھ لیں تو پھر وہی صورت اگلی رکعت میں دہرانی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو تفصیل سے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔